سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے کہاں پہنچا دیا؟ مسجد اقصی۔ یہاں تک تو قرآن سے ثابت ہے، آگے پھر صحیح احادیث سے کہ پھر مسجد اقصی سے کہاں اللہ لے کر گئے؟ آسمانوں میں۔ وہاں پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پھر وہاں ہوتے ہوتے اللہ کے در کے قریب پہنچ گئے، عرش پر، عرش کے قریب۔ باقی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ مسئلہ احادیث میں واضح نہیں ہے۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں زیارت ہوئی ہے، بعض اس کے قائل ہیں کہ زیارت نہیں ہوئی۔ تو جو یہ کہتے ہیں زیارت ہوئی ہے ان کو مشرک کہنا درست نہیں ہے، اس کا شرک اور کفر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو یہ کہتے ہیں زیارت نہیں ہوئی ان کو گستاخ رسول قرار دینا یہ بھی پرلے درجے کی حماقت ہے۔ ہم اس کے مکلف ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ میرا موقف کیا ہے؟ میرا موقف جو ٹوٹا پھوٹا موقف ہے، قرآن و سنت میں غور کر کے جو مجھے سمجھ میں آیا کہ زیارت کے پر کوئی واضح دلیل ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یعنی اس بات کی دلیل واضح کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنیا کی آنکھوں سے اللہ کی زیارت کی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ان دنیا کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ احادیث جو ہیں وہ مبہم ہیں اور جن میں نفی ہے وہ بہت واضح ہیں، واللہ عالم۔ پھر بھی کوئی قائل ہے تو اس کا مسئلہ ہے، تو اور بہت ہیں زمانے میں غم لڑنے کے لیے۔ یہ سارا دو شادیاں نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ 2-3 شادیاں کرتے ہیں ان کے مسئلے ہی کچھ اور بن جاتے ہیں، ان پھڈوں میں وہ نہیں پڑتے۔ جب 2 ہوں گی نا پھر آپ اسی میں لگے رہو گے کہ یار یہ دونوں ٹھیک کیسے ہو جائیں، تراویح بھلے 8 ہو بھلے 21 ہو، ٹھیک ہے؟ سارے مسئلے یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب امت کو بڑے غم نہیں ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے غموں میں امت، میری رائے ہے کہ تراویح 20 رکعتیں، اور میری قرآن و حدیث سے مزین رائے ہے، کہیں آپ سمجھے کہ میں بھی اس کا قائل ہوں۔ 8 رکعت پر کوئی واضح دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ابھی ایک اہل حدیث عالم کا فتویٰ پڑا کہ 8 رکعت سنتیں، اس سے زیادہ ہیں وہ غیر سنتیں، وہ نفل ہیں۔ تو وہ دلیل دیتے ہیں بخاری کی حدیث نا کہ 8 نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، تو ان اہل حدیث کی خدمت میں گزارے کہ بخاری ہی میں دوسری حدیث ہے کہ یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان میں زیادہ عبادت ہوتی تھی، تو اس کا مطلب 8 سے زیادہ پڑھتے تھے رمضان میں، اسی بخاری ہی کے اگینسٹ ہے، تو پھر 8 سے زیادہ سنت ہیں۔ تو بہرحال اس میں ہمارا جو موقف ہے وہ اجماع امت سے مزین ہے، چاروں ائمہ کا اجماع ہے کہ 20 سے کم نہیں ہے۔ اسلاف میں کوئی ایک بھی نہیں مسجد دکھا سکتے اس دور میں جہاں 20 سے کم نماز ہوتی ہو۔ 16 کی روایت ایک ملتی ہے ہمیں، 16 کی ایک روایت 16 کی ملتی ہے، اس سے کم کی ایک بھی نہیں ملتی، 8 کا تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہمارا موقف اس میں بہت مضبوط موقف ہے کہ تراویح کم سے کم کتنی رکعتیں؟ 20۔ حضرت عمر کی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، باقی جو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں اس سے یہ تراویح سے اس کا کوئی کچھ سراغ نہیں ملتا۔ اور ایک اہم بات اہل حدیث حضرات کی خدمت میں کہ جو آپ حدیث پیش کرتے ہیں نا تہجد سے کے بارے میں، وہ تو رمضان غیر رمضان میں۔ ابھی ایک اہل حدیث عالم کا فتویٰ نظر سے گزرا، اس دفعہ رویت ہلال کمیٹی نے چاند کا اعلان لیٹ کیا نا، رویت ہلال کمیٹی کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا آج بول ہی دیں، تھوڑا بہت فتنے میں ڈالنا مقصد نہیں ہے، کمیٹی کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا مقصد ہے۔ وہ ٹھیک ہوں گے نہیں ہماری باتوں سے، لیکن شاید کچھ اصلاح ہو جائے۔ رات کو اعلان ہوا تو کچھ لوگوں نے علم طرح سے تراویح پڑھی، کچھ نے چھوڑ دی۔ کہ اہل حدیث عالم کا فتویٰ نظر سے گزرا، انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے وتر پڑھ لیے ہیں وہ اب بھی گھر جا کے تراویح پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وتر کے بعد جائز نہیں ہے، اب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فتویٰ بالکل ٹھیک تھا،
لیکن مجھے خیال ہوا کہ آپ کی نظر میں تو رمضان اور غیر رمضان میں ایک ہی ہے نا تہجد، تو پھر چاند دیر سے ہو یا جلدی ہو، تراویح پڑھی ہو یا نہیں پڑھی ہو، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ فتویٰ لگانے کی ضرورت کیا تھی کہ جنہوں نے وطر پڑھ لی ہیں وہ جا کے قیام اللیل پڑھ لیں یا تہجد پڑھ لیں یا تراویح پڑھ لیں، کچھ بھی نام دے دیں اس کو۔ تو آپ کے یہاں تو رمضان غیر رمضان کیا ہے؟ برابر ہے بھائی، چاند ہو گیا تو بھی پڑھ لو، نہیں پڑھو مرضی ہے، نہیں ہوا تو بھی پڑھو، عام تہجد ہے، رمضان میں ذرا ثواب زیادہ مل جائے گا۔ تو یہ فتویٰ دینے کی کیا ضرورت ہے کہ جی چاند ہو گیا ہے، دیر سے اعلان ہوا ہے، تو جن لوگوں نے نہیں پڑھی اب پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی چاند ہو یا نہ ہو، نہیں پڑھی تو بھی پڑھنی چاہیے، چاہے چاند نہ بھی ہو۔ تہجد تو میرے بھائی عام دنوں میں بھی پڑھنی چاہیے نا، اس کا چاند سے کیا تعلق ہے؟ تو عام رمضان میں بھی پڑھنی چاہیے۔ تو اس میں روزے میں چاند کا تو مسئلہ آئے گا کہ روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، تراویح میں تو اہل حدیث حضرات کا مسئلہ ہی نہیں آنا چاہیے نا۔ تو یہ مجھے ایک سوال تھا لیکن کوئی کہیں جواب ملتا نہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں میرے بھائی، بہت ٹائم ہو گیا۔ اچھا میرے بھائی، تو میں کیا کہہ رہا تھا، یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ ہاں، تو یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کیا یا نہیں کیا۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے جسد اطہر کے ساتھ ہوئی، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں گئے، معراج میں کیا کیا حکمتیں تھیں؟ سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا لیکن بنایا سب سے افضل۔ تو پریکٹیکلی کچھ ایسے کام کروانے تھے تاکہ آپ کی پریکٹیکلی فضیلت، عملی دنیا میں آپ کی فضیلت تمام پیغمبروں پر ثابت ہو جائے۔ تو سب سے پہلا اللہ نے اپنے قریب بہت کیا، ساتویں آسمان پہ لے گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ قرب زیادہ ہو جائے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت کہ آپ نے مسجد حرام میں نماز پڑھائی، آپ کو یہ فضیلت مسجد نبوی میں نماز پڑھائی۔ یہ دونوں بڑی عظیم مسجدیں ہیں، لیکن ایک اور اسلام میں بہت عظیم مسجد ہے جہاں ہزاروں پیغمبر آئے، وہاں بہت سارے پیغمبروں کا قبلہ تھا وہ مسجد، جہاں موسیٰ علیہ السلام آئے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام بھی گئے وہاں پہ، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام۔ تو یہ سارے پیغمبر تو اصل میں یہودیوں اور عیسائیوں کے نہیں ہیں، اصل میں یہ کس کے ہیں؟ ہمارے۔ اصل میں تو ہم ان کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، یہود و نصارہ نے تو ان کا نام استعمال کیا ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا۔ ایک ٹرین میں نا ایک انگریز تھا، بر صغیر کا واقعہ ہے، تو اس نے ایک مولوی صاحب کو دیکھا، تم نے داڑھی دیکھی کہ تم نے کیسی صورت بنائی ہوئی؟ انہوں نے کہا جیسے ایسی بنائی جیسے تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ وہ بیچارہ لاجواب ہو گیا کہ یار ہمارے پیغمبر کو فالو کون کرتا ہے؟ فالو تو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من، وہ قرآن کہتا ہے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، ابراہیم کے قریب یہ نبی ہیں اور جو ان نبی کو فالو کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ قرآن کہہ رہے اصل میں وہ کس کے پیغمبر ہیں؟ مسلمانوں، کیونکہ ان کی تعلیمات کو کون فالو کر رہا ہے؟ مسلمان فالو کر رہے ہیں، کیونکہ ابراہیم شرک نہیں کرتے تھے، وہ کسی مخلوق کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے۔ تو اب چونکہ وہ بیت المقدس بھی بہت عظیم مسجد ہے، نبی نے فرمایا جس نے مسجد حرام میں نماز پڑھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مسجد اقصی میں نماز پڑھی 50,000 نمازوں کا ثواب، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھی 1,000 نمازوں کا ثواب۔ تو مسجد اقصی کی بڑی فضیلت ہے، وہاں بہت سارے پیغمبر مدفون ہیں، دفن ہے وہاں پہ۔ تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فضیلت سے محروم نہ کریں۔ اچھا، اس میں حکمت یہ تھی کہ نبی کی فضیلت میں بھی اضافہ ہو جائے کہ آپ مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھیں اور مسجد اقصی کی فضیلت بھی اور زیادہ
بڑھ جائے۔ اب ہم اگر مسجد اقصی جائیں تو ہمارے ذہن میں خلش رہے گی، بھائی یہاں موسیٰ کلیم اللہ آئے، بھائی یہاں یوسف علیہ السلام آئے، بھائی یہاں ابراہیم علیہ السلام آئے، بھائی یہاں پر داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، اور پتہ نہیں کتنے پیغمبر آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں آئے۔ تو اللہ نے مسجد اقصی کی فضیلت کو 4 چاند لگانے کے لیے سید الانبیاء آخری پیغمبر کو بھی مسجد اقصی میں بھیج دیا، آپ وہاں جا کے نماز پڑھیں تاکہ مسجد اقصی کی فضیلت بھی بڑھ جائے۔ علماء جب وہ لوکیشن بتاتے ہیں یہاں نبی آئے تھے، یہاں آپ نے امامت کی، ایک بات۔ دوسری حکمت کیا تھی؟ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث کے تمام پیغمبروں کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں امامت کی ہے۔ اللہ نے تمام پیغمبروں کو جمع کر دیا، تمام پیغمبروں کو جمع کر، سارے پیغمبر اکٹھے ہوئے وہاں پہ۔ اس میں بھی کیا مقصد تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت، کیونکہ جو سب سے افضل ہوتا ہے اس کو امام بنایا جاتا ہے۔ ایک عالم ایک علمی نقطے کی بات کرتے تھے کہ دیکھو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ صرف نبی پہ نازل ہوئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے پیغمبروں کو شاید سورہ فاتحہ نہ آتی ہو، تو جب ہمارے نبی نے نماز پڑھائی تو ان کے طریقے سے پڑھائی ہوگی یا اپنے طریقے سے؟ اپنے طریقے سے۔ تو فاتحہ نبی نے پڑھی، پیچھے جو پیغمبر تھے وہ کیا تھے؟ خاموش تھے۔ اس کا مطلب بغیر فاتحہ کہ ان کی نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیونکہ انہوں نے تو صرف سنی ہے۔ تو یہ امام حنیفہ کا موقف ہے، امام فاتحہ پڑھے گا، پبلک سنے گی تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ کوئی اتنی بڑی دلیل نہیں ہے کہ اس کو آپ مناظروں میں چیلنج کرنا شروع کر دیں۔ اصل دلائل ہمارے وہ حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، صحیح حدیث ہے، جس شخص کا کوئی امام ہے تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ دوسری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ امام کو امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اذا کبر فکبروا، تکبیر کہے تکبیر کہو، واذا قرأ فانصتوا، جب تلاوت شروع کر دے خاموش ہو جاؤ، وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ، جب ضالین کہے تو آمین کہہ دو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام اور تو یہ دلائل ہمارے۔ خیر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام پیغمبروں کو جمع کیا تاکہ عملی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہو جائے۔ وہاں سے پھر براق کے ذریعے آپ کو آسمانوں میں لے جایا گیا، اور یہ چند سیکنڈ میں یہ کام ہوا ہے۔ اب یہاں پر جو ملحد لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کہتے ہیں جب کائنات نہیں تھی پہلی مرتبہ اللہ نے بنا دی، یہ عقلاً ممکن ہے؟ بھائی وہ دھماکہ ہوا تھا نا، بگ بینگ تھیوری، ڈھین کر کے کائنات بن گئی تھی، تو دھماکہ خود بخود کیسے ہو گیا؟ انرجی کہاں سے آئی؟ خدا نے اپنی طاقت سے اتنی انرجی پیدا کر دی جو مادے میں تبدیل ہوئی، اور یا مادہ انرجی میں تبدیل ہوا، جو بھی ہوا وہ تو وہاں بیٹھا ہوا کوئی دیکھ رہا ہوگا تو بتا سکتا ہے کیا ہوا تھا۔ تو وہ جب بغیر سبب کے اتنی بڑی کائنات کو بنا سکتا ہے، اس کا مطلب وہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نبی نے نہیں کیا، اگر نبی نے خود کیا ہوتا تو ایک اعتراض بنتا تھا، بھائی اتنے تھوڑے سے عرصے میں آپ مسجد اقصی سے کیسے ہو کے آ گئے؟ یہ کام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا، تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اعتراض جب بنتا تھا جب ہم کہتے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کر لیا ہے، پھر اعتراض بنتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی، اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی تاکہ نماز کی جو فرضیت ہے نا وہ عام احکام کی طرح نہ ہو۔ معراج پہ بلا کے نبی کو نمازیں دی گئی ہیں تاکہ امت نماز کو دیگر اسلامی احکام کی طرح نہ سمجھے۔ بھائی آپ نے جب کسی کو گفٹ دینا ہوتا ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پوسٹ کر دیتے ہیں، اس کے گھر میں لیٹر آیا، کھولا تو 5 روپے نکلے اس کے اندر سے، ٹھیک ہے نا، 50 روپے کا نوٹ نکلا، یہ بھی ایک طریقہ ہے گفٹ دینے کا۔ ایک طریقہ ہے کسی بندے کو بھیج دیا،
ایک طریقہ ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ تو میں یہ بڑا گفٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ میں آپ کی دعوت کروں گا، آپ میرے گھر آئیں گے، کھانا کھائیں گے، سیلفیاں لیں گے ہم دونوں مل جل کے، اس کے بعد یہ ڈبہ میری موجودگی میں کھلے گا، گفٹ کا ڈبہ، آپ سمجھ جاؤ گے بیٹا کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ ویسے ہی اگر گفٹ دینے کے لیے بھیجے تو سر خالی ڈبہ ہی بھیج دے، وہ جب گھر بلا کے دیا جائے گا تو چھوٹی چیز گفٹ نہیں دی جاتی۔ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے نمازوں کا تحفہ دیا، اور کیسے دیا؟ پہلے 50 نمازیں فرض کی۔ دیکھو اللہ نے کرنی 5 ہی تھیں، لوگ کہتے ہیں اگر راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوتی تو وہ تو 50 ہو جاتی، ہم تو بڑھ جاتے۔ اللہ نے 50 دینی نہیں تھی، دینی کتنی تھی؟ 5 ہی دینی تھی، لیکن ایک پروسیس کے تحت دینی تھی۔ یہ بتانا تھا کہ میں چاہتا تو یہ تھا کہ تم ہر وقت نماز ہی پڑھا کرو، ٹھیک ہے نا؟ 50 کا تو مطلب یہی ہوتا نا، لیکن مجھے پتا ہے تم یہ کر نہیں سکتے، تو چلو 5 کر لو، ثواب کتنے کا مل جائے گا؟ 50 کا مل جائے۔ جیسے آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی اور جنت سے نکلے، تو یہ تو پلاننگ تھی اللہ میاں کی پہلے سے، ٹھیک ہے نا؟ خطا نہ ہوتی تو جنت سے نہ نکلتے، جنت سے نہ نکلتے تو زمین پہ نہ آتے، زمین پہ نہ آتے تو آزمائش کہاں سے ہوتی؟ تو پیدا تو کس کام کے لیے کیا تھا؟ آزمائش کے لیے۔ تو اللہ نے کہا چلو شیطان کو تھوڑا سا برگلانے دو، آدم کو خطا کرانے دو، اللہ کو پتا ہے یہ تو توبہ کر کے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس بہانے یہ جنت سے نکلیں گے، پھر ان کی اولاد کو میں بتاؤں گا کہ گناہ وہ چیز ہے جو آپ کو جنت سے نکالتا ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ وہ چیز ہے جو دوبارہ جنت میں لے جاتا ہے۔ اور یہ سبق بھی ملے گا کہ شیطان نے بھی غلطی کی، آدم نے بھی غلطی کی۔ شیطان کو حکم دیا سجدہ کر، شیطان نے کہا نہیں، آدم کو حکم دیا اس درخت کے قریب نہ جانا، آدم بھی چلے گئے، خطا دونوں سے ہو گئی نا۔ لیکن شیطان سے جب غلطی ہوئی، اللہ کو غصہ آیا، تو شیطان غصے کے جواب میں توبہ کرنے کے بجائے اور اکڑ گیا، اور کہنے لگا موت تک زندگی دے، سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، اکڑا ہوا ہے اب تک۔ اور آدم کو جب پتا چلا اللہ کو غصہ آیا ہے، تو آدم نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم سے اپنی جان پر ظلم ہو گیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، معاف کر دے، تو نے معاف نہیں کیا برباد ہو جائیں گے۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، اللہ کہتے ہیں ایسی پسند آئی توبہ، ہم نے آدم کو دوبارہ منتخب بنا دیا۔ تو ہم شیطان کی اولاد ہیں آدم کی، تو کام شیطان والے کرنے یا آدم والے؟ ہمارے ایک دوست ہیں مسقط میں، انہوں نے کارڈ چھپایا کہ اولاد آدم کی طرف سے حسن قرات کا انتظام کیا گیا ہے۔ ان کے دادا آدم نام ہے ان کے دادا، تو ان کے دادا کی اولادوں نے کوئی حسن قرات کی محفل کا انتظام کیا نا، تو کارڈ آیا اولاد آدم کی طرف سے۔ میں حیران کہ یار یہ آدم علیہ السلام کی اولاد تو پوری کائنات ہے، یا کوئی نئے بچے دریافت ہوئے آدم علیہ السلام؟ ہو سکتا ہے کوئی پرانے غار میں سے نکلے ہوں، وہ آدم علیہ السلام کے جو سچی مچی کے قریب کے بچے ہوں، ان کی طرف سے انتظام۔ میں نے کہا یہ اولاد آدم تو سب لوگ ہی ہیں، تو یہ آپ لوگ کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے دادا کا نام تھا آدم۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آدم کی اولاد کو صحت اور عافیت والی زندگی اور ایسے پروگرام انعقاد کرنے کی بار بار توفیق عطا فرم۔ تو خیر ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم کی، شیطان کی نہیں ہے۔ تو کس کے طریقے پہ ہم نے چلنا ہے؟ آدم کے۔ غلطی سے بچنا ہے، ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ گڑ گڑانا ہے اللہ کے ساتھ، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ تو اللہ کہتے ہیں 100 بار گناہ کر کے 100 بار بھی توبہ کی تو معاف، توبہ میں تاخیر ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے معافی میں تاخیر نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی حکمت تھی۔ خیر، تو اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا، تو اللہ نے جو 50 فرض کی تھی، اللہ کو پتا تھا یہ نہیں پڑھیں گے 50 نمازیں، شادیاں کس وقت کریں گے پھر یہ اگر 50 نمازیں پڑھیں گے؟ 4 شادیاں بھی تو کروانی ہے نا، بچے بھی پلوانے ہیں ان سے، تو ہر وقت باوضو رہیں گے، یہ تو پھر کیا خیال ہے؟ ان کا تو وضو ہی نہیں ٹوٹے گا کبھی۔ تو اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا کہ یہ 50 نمازیں لے کر آ رہے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضرت موسیٰ کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ کیا کرنا، اعتراض کرنا۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، کیا دیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ 50 دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میری امت پر تو اس سے کم نمازیں فرض ہوئی تھی، وہ پوری نہیں کر سکے، آپ کی امت کیسے کرے گی؟ ہوتے ہوتے کم کرتے کرتے کتنی ہو گئی؟ 5 نماز۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کرے ہم سب کی ملاقات ہو جنت میں، ہم سب ان کو مبارکباد دیں گے، حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کیا خیال؟ تو لیکن حضرت موسیٰ سے ایک دفعہ بات کر کے نہ ہٹ جانا، کیونکہ بہت زیادہ جلالی پیغمبر ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا، موت کا فرشتہ آیا انسانی شکل میں۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا آپ کی روح قبض کرنے۔ حدیث میں آتے کھینچ کے تھپڑ لگایا، اس کی آنکھ نکل کے گر گئی باہر۔ ٹھیک ہے، جلال بہت تھا۔ اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچا تھا نا وہ، کہ یہ قوم کیا کر رہی ہے۔ تو خیر، تو یہ معراج میں بہت ساری حکمتیں تھیں، بہت سارے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو اللہ نے ثابت بھی کیا۔ مشرکین نے پوچھا کہ آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں؟ اگر آپ گئے ہیں تو بتائیں مسجد اقصیٰ کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پورے طور پہ، کیونکہ ایک دفعہ جب کوئی شخص ہو کے آتا ہے تو اسے پورا تھوڑی یاد ہوتا ہے کہ کون سا ستون کدھر ہے اور کون سی جگہ کدھر ہے۔ لیکن مشرکین نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا نقشہ کر دیا بیت المقدس کا، اور آپ نے پوری ایک ایک چیز اس کی بتائی۔ پھر آپ نے ان قافلوں کا بھی بتایا جو راستے میں آ رہے ہیں۔ وہ قافلے جب پہنچے تو بالکل اس طریقے سے بتایا جس طریقے سے وہ قافلے سفر کر کے آئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا، اور اس میں حکمتیں کیا تھیں؟ یہ ثابت کرنا کہ یہ پیغمبر تمام پیغمبروں سے افضل ہے، یہ ثابت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور مذہب دیا وہ معتدل ہے، اس میں ہر چیز میں بیلنس ہے، افراط اور تفریط سے ہٹ کر ہے۔ آج کل ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، ایکسٹریمزم۔ یہ شخص ایکسٹریم پہ گیا ہوا ہے، انتہا پہ گیا ہوا ہے۔ ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، جو اسلام سے محبت کرتے ہیں، بعض دفعہ وہ بھی ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں، اور جو مذہب کو نہیں مانتے یا فالو نہیں کرتے وہ بھی ایک دوسری انتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں انتہا پسندی، سمجھتے ہیں؟ یہ دونوں انتہائیں کسی بھی سوسائٹی کا، کسی بھی قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے۔ کسی قوم کا بیڑا اگر غرق کرنا ہے تو یا تو مذہبی انتہا پسندی تک پہنچا دیں اس کو، یا مذہب کی مخالفت میں ڈال کے۔ اچھا، مذہب کی مخالفت میں جب آپ آئیں گے تو ویسے ہی انتہا پسندی کو پہنچیں گے آپ۔ پھر تو انتہا پسندی پھر دو قسمیں نہیں ہیں کہ معتدل اور انتہا پسند۔ آواز مزیدار نہیں آ رہی ہے، گونج رہی ہے آواز، پتہ نہیں ان کے ذمے تو لگایا تھا۔ تو جس کے ذمے لگاؤ پہلے اس کو سیٹ کرانا پڑتا ہے، پھر وہ آگے کام سیٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں یہ ہے، الحمدللہ پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کسی کے ذمے کوئی کام لگائیں تو پہلے اسے کسی کے ذمے لگائیں آپ، کہ اس کو تو ٹھیک کرو، پھر آگے وہ کام ٹھیک کرے گا۔ دیکھو پاکستان کے جو ڈرائیور ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ہم بچپن میں یہ بات سنتے تھے، پھر یہ بھی ہم سنتے تھے پاکستان کے پائلٹ پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ تو ہمیں نہیں یقین آتا تھا کہ یار ہر چیز میں دنیا ایکسپرٹ ہے، تو ڈرائیونگ میں ہماری قوم کہاں سے ایکسپرٹ ہو گئی؟ ہر چیز میں تو گورے ایکسپرٹ ہیں، تو ہم لوگ ڈرائیونگ میں کیسے؟ تو اس کا جو بات سامنے آئی نا، کہ جتنے یہاں سڑک پہ کھڈے ہیں، کتے سامنے سے آ رہے ہیں، کوئی آنٹی نکل کے آ جائیں گی ایک دم روڈ پہ سے، اور جو بائک والا ہوگا وہ فاسٹ ٹریک پہ چلائے گا، لینڈ کروزر والا وہ فٹ پاتھ کے قریب سے آرام سے جا رہا ہوگا، بائک والا 4 بچوں کو، بیوی کو، اور بھی 2-4 محلے والے
لفٹ مانگتے ہیں ان سب کو بٹھا کے فاسٹ ٹریک پہ چلے گا، اوورٹیک ہمیشہ الٹی طرف سے کیا جائے گا۔ تو اس ماحول میں جس نے ڈرائیونگ سیکھی ہونا، دنیا میں ظاہر ہے اس کا مقابلہ کوئی ڈرائیور نہیں کر سکتا۔ کچھ چیزیں ہیں بڑی سمجھنے کی ہیں، تو اسی طرح خوب سمجھ لیں۔ اب پائلٹ کا تو مجھے نہیں پتا، جہاز کھٹارا انہوں نے اڑا کے سیکھے ہیں، یہ جنگوں کی وجہ سے تجربہ ہو گیا، واللہ عالم۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا، تو اس میں یا تو وہ خراب ہو جاتا ہے یا بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، موضوع سے ہٹ کرے، لیکن یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے۔ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ انسان جس ماحول میں